السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فصل لربک وانحر وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اس وقت اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اور قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سال بسال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے دیار میں خاص طور پر قربانی کی طرف سے بے اعتنائی اور بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ پہلے جیسا ذوق، شوق اور اہتمام جو قربانی کا ہونا چاہیے وہ اب ہم میں دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی قرآن و سنت میں، قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد آپ کے سامنے سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ وانحر صیغہ امر برائے وجوب ہے، لہذا یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ عز و جل نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ عز و جل تک تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا اخلاص اور تقوی یہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ قربانی بڑے اخلاص والی عبادت ہے، بڑی اہمیت والی عبادت ہے، ذوق اور شوق والی۔ اس کو عبادت کے ساتھ اور عید کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بخاری شریف میں تقریباً 20 سے زائد روایتیں قربانی کے متعلق ہیں۔ مسلم شریف میں تقریباً 60 سے زائد کی روایتیں قربانی کے متعلق موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بہت کمزوری ہو رہی ہے۔ یا تو قربانی کرنے کا ہی اہتمام نہیں ہے، یا تو مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے کہ قربانی واجب بھی ہے کہ نہیں، اس کے وجوب کا بھی علم نہیں ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی دے دینا کافی ہو جائے گا۔ نہیں، جو بھی صاحب نصاب ہے، جس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، اس پر بقرعید کی قربانی بھی واجب ہے۔ لہذا اس کے وجوب کو سمجھنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اندازہ لگاتے ہیں کہ گھر میں مثلاً 8-10 لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی 2 بکرا گوشت کھانے کے حساب سے کافی ہو جائے گا، 7 لوگوں کے 8 لوگوں کے نام لکھا دو۔ یاد رکھنا چاہیے مسئلہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے اگر قربانی کی جائے گی تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی، اس قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سوچ غلط ہے کہ بکرے کا گوشت اتنا کھانا ہے تو 2 بکرے کر لو اور 8 حصے اڑیسہ میں، آسام، بنگال میں لکھا دو۔ یہ ذوق بنتا جا رہا ہے۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ جانور پہلے سے لایا جائے، اس سے خوب دل مانوس ہو جائے۔ وہ جانور اللہ کے نام پر قربان ہونے والا ہے، اس کو جتنا کھلائیں گے، جتنا چارہ دیں گے، اس پر جتنا اپنا مال لگائیں گے، ایک ایک چارے کے ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ نیکیاں نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آخری دن یا تو لاتے ہیں کچھ لوگ، اس سے کوئی انسیت بھی نہیں ہوئی اور بس بکرا ذبح کر دیا، یا اکثریت بس حصہ لکھا دینے پر اکتفا کر دیتی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں یہ بھی سوچ بتائی جاتی ہے کہ ہر سال اتنے سارے جانوروں کا خون بہتا ہے اور یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کی محبت ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حکم کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے ان دنوں میں سب سے زیادہ جو بات پسند فرمائی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قربانی کے جانور کا خون بہنا پسند ہے۔ تو بندہ اگر اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی پسند کو وہ اپنانا چاہتا ہے تو قربانی کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا ہے کہ شریعت عقل پر موقوف نہیں ہے، لاجک پر اس کا ڈیپینڈ نہیں ہے کہ عقل میں آئے گا تو کریں گے۔ جیسے کہ یہ عقل لڑائی جاتی ہے کہ اتنا سارا خون بہا دیا جاتا ہے اور یہ اور وہ، اگر اتنا ہی پیسہ غریبوں میں دان کر دیا جائے تو اس کا وہی جواب ہوگا کہ بھائی اللہ کا جو حکم ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے مسلمان کو بس وہ کرنا ہے، میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ ہر چیز میں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ دیکھیے اب حاجی مینا میں جائیں گے، مسجد حرام کی نماز 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر مینا میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میں تو مسجد حرام میں پڑھوں گا، وہاں نورانیت اور برکت زیادہ ہے یا ثواب زیادہ ہے۔ نہیں، ان دنوں میں نبی کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مینا جانے کا ہے تو وہ کرنا پڑے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پتھر کو پتھر سے ماریں گے، کنکری کریں گے حاجی لوگ تو کیا فائدہ، کس کو لگ رہا ہے؟ نہیں، عقل سے مت سوچو، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگرچہ وہ پتھر کنکری بہت باریک ہے، لیکن شیطان مردود کو جب جا کر لگے گی، اتباع سنت کی برکت سے اس میں بندوق کی گولی کا وہ کام کرے گی۔ بعض لوگ چپل مار رہے ہیں، بوٹل مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مار رہے ہیں، وہ اتباع سنت کے خلاف ہے، وہ اس میں طاقت نہیں رہے گی، چاہے اس کا وزن یا حجم زیادہ ہے، لیکن بندوق کی گولی کے برابر وہ کنکری کام کرے گی، اس لیے کہ اس میں اتباع سنت کی برکت ہے۔ اسی طرح بہت ساری حج کی عبادت میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حاجی مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا لاجک ہے، کیوں مغرب کو مغرب کے وقت میں نہیں پڑھا گیا؟ جواب یہ ہے کہ نماز وقت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم سبب کے پیچھے بہت بھاگ رہے ہو، مسبب الاسباب کو تم نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ ہم جب کہیں، جو کہیں، جس طرح کہیں، اس کے کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو سر افگندن، سر جھکا دینا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا ہے، سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، اس لاجک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسہ غریبوں کو دے دو، یہ خون بہانے سے کیا فائدہ۔ اگر انسان عقل لڑائے گا نا تو پھر نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیسے؟ کہ وہ یہ سوچے گا کہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، تقریباً 1-1.25 گھنٹہ روزانہ نماز میں چلا جاتا ہے، اگر اتنا ہی وقت اور کاروبار میں لگا دیا جائے تو فائنینشلی کتنا فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی اور ملک کا بھی اور دنیا کا بھی، تو نماز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ان عقلیات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جو رب کا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ پیغام یہی ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ پہلے سے قربانی کا جانور خرید کر، اور دمبا خریدے تو زیادہ افضل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جب قربانی فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے دمبا آیا تھا، اور دمبے میں بال زیادہ ہوتے ہیں، جتنے بال اتنا ثواب زیادہ ملے گا، تو بکرے کے بجائے دمبے کی قربانی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور یہ جو حصے دے کر جان چھڑانے والا رواج ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ روح ہمیں نصیب ہو جائے، اس انداز میں عبادت کا اہتمام کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا، اپنا وقت بھی لگایا، خود بھی لگے، بیوی کو بھی لگایا، بچوں کو بھی لگایا۔ یہی پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کی 125 سالہ زندگی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو قربانی ہے، کہ ہر چیز کی قربانی، اور اسی کا نام دین ہے۔ قربانی کا یہی پیغام ہے۔ اللہ عز و جل اس پیغام اور حقیقت کو سمجھنے اور قربانی کے عمل کو ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اپنے بچوں کو اس کی اہمیت سمجھانے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ